تو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور زلیخا نے اس کے حسن کو اس کی حسن کو بتانے کے لیے، ان کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے تمام عورتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور تمام عورتوں کو جمع کرنے کے بعد ایک ایک چاقو دے دیا اور ایک ایک لیمو دے دیا کہ جب میرا محبوب جس کو میں چاہتی ہوں، جس سے میں پیار کرتی ہوں، اس کو لے کر کے آؤں گی اور اس کا نقاب کشائی جب میں کروں گی تو تم لوگ اپنے لیمو کاٹنا اپنے چاقو سے۔ زلیخا کون تھی؟ مصر کی بادشاہ کی بیوی، مصر کی بادشاہ کی بیوی تھی۔ محترم دوستو، جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور ان کی نقاب کشائی کی گئی تو تمام عورتوں نے نیبو نہیں کاٹا بلکہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، حمیرہ کہا گیا، وہ فرماتی ہے کہ ان لوگوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن ایمان نہیں لائے، اور جس وقت مصر والوں نے میرے محبوب کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی، میرے شوہر نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، خدا کی قسم والے ایمان لاتی اور اپنا گردنیں کٹا کر کے قربان ہو جاتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین بنایا تھا، سب سے زیادہ جمیل بنایا تھا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ تو بہرکیف محترم دوستو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام ہوں گے۔ کتنے ہوں گے بھائی؟ کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میدان حشر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اولیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سارے کتب، ابدال، عالم، حافظ سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور سارے لوگوں کو کسی کا انتظار ہوگا، کسی کا انتظار ہوگا، اور کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ یہاں شافعی محشر کون ہے، یہاں کالی کملی والا کون ہے، اور سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جا رہے ہوں گے، سارے نبی اپنے اپنے عذر پیش کر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے آج اللہ رب العالمین اتنا غصے میں ہے اور اتنا جلال میں ہے کہ آج ہم اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے۔ لمن الملک اليوم للواحد القہار، اس کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، بس ایک ہوگا، ایک ہستی ہوگی، وہ ایک ذات ہوگا جو آنسوؤں کی برسات میں زار و قطار روئے گا اور سر سجدے میں رکھ کر کے روئے گا۔ میرا محبوب رب العالمین فرمائیں گے میرا محبوب کیوں رو رہا ہے؟ ارفع راسک، میرا محبوب سر اٹھاؤ، سل توتا مانگو لا، کیا مانگتا ہے مانگو لا، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر خیالی کوئی نہیں۔ میرا محبوب مانگنا تیرا منصب، دینا میرا منصب، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ محبوب رب العالمین فرمائیں گے اے اللہ، اے میرے معبود، میں روتا اس لیے ہوں، میں روتا اس لیے ہوں کہ جس کے لب پر میرا نام ہے، جس کے زبان پر میری نسبت ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، میں کیسا خاموش رہ سکتا ہوں؟ بس پروردگار عالم، میری التجا ہے، میری التجا ہے، میری التجا ہے کہ تو میری امت کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما۔ محترم دوستو، اسی کو پچھلے شاعر نے کہا ہے، حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، عظمت شان شاہ امم دیکھیے، عظمت شان شاہ امم دیکھیے، جتنے مجبور بے کس گنہگار تھے، جتنے مجبور بے کس گنہگار تھے، سب کو اپنا لیا یہ کرم دیکھیے، اپنا لیا یہ کرم دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وہاں پر بھی اپنی رحمت بتائیں گے اور ساری امتوں کو اپنی کملی کے اندر چھپا لیں گے اور کہیں گے پروردگار عالم یہ میرے امتی ہیں، بتا میرے رب میں تیرے سامنے کس امتی کو بھیجوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی تجھے جو پسند آ جائے اس امتی کو بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے اے صدیق آج تیری باری ہے، آج تو اللہ کا سامنا کر۔ محترم دوستو، صدیق اکبر کہیں گے اے اللہ کے رسول میں کیوں جاؤں، میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ فرمایا نہیں، تو ہی اس قابل ہے، جا۔ جب محترم دوستو حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کا چہرہ دیکھ کر کہ یہ میرے مصطفیٰ کا یار ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا یار غار ہے، یہ صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے جس نے میرے محبوب کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے پہاڑ پر چڑھا تھا۔ اے میرے نبی، تو کچھ امتی کو میرے سامنے کرتا ہے، اس کے طفیل میں میں ساری امتوں کو بخش دوں گا، جاؤ۔ تو ایسے نبی کی ذات پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو، درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا کلیم اللہ قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ کیا بھیجتے تھے بولو؟ کیا ہدیہ میں کیا بھیجتے تھے؟ درود شریف۔ کیا بھیجتے تھے؟ درود شریف۔ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیے، شادی کی الجھنوں میں پڑھنا چھوڑ دیے۔ محترم دوستو، کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بختیار کاکی، کیا بات ہو گئی کہ تو مجھے ہدیہ دینا چھوڑ دیا، مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا۔ محترم دوستو، قطب الدین بختیار کاکی وہ ہستی ہے جو ماں کے پیٹ سے 13 پارہ حافظ پیدا ہوئے، 13 پارہ کے حافظ پیدا ہوئے۔ محترم دوستو آتے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جس بیوی کی وجہ سے میں اپنے آقا پر درود پڑھنا بھول گیا، اس بیوی کو رکھنا بیکار ہے۔ ایسے اللہ والے تھے قطب الدین بختیار کاکی۔ ان کی کرامت کیا بتاؤں محترم دوستو، جب اللہ والے وجد میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، تو لوگوں کی نافرمانیوں کو اپنے تھیلا میں قید کر لیتے ہیں۔ کس میں کر لیتے ہیں بھائی؟ ایک مرتبہ اس لیے فرمایا اللہ والوں سے، علماء سے نہیں الجھنا کیا بھائی؟ خاص کر کے مولوی لوگوں سے نہیں الجھنا۔ کیوں؟ ایک مولوی کے شکار میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر۔ کیا پھنس گیا بھائی؟ کوا اور کبوتر۔ کبوتر تو رو رہا ہے دھاڑ مار کر کے، کوا بھی رونے لگا۔ کبوتر بولتا ہے چپ خاموش، تو کائے کو رو رہا ہے؟ تو کائے کو رو رہا؟ تو میں اس لیے رو رہا تو میں حلال ہوگی، شکاری پکڑے گا حلال کر کے کھا جائے، لیکن تو حرام ہے، تو کائے کو رو رہا؟ تو وہ کہنے لگا میاں نہیں دیکھ رہا ہو شکاری کون ہے؟ مفتی ہے۔ شکاری کون ہے؟ مفتی ہے۔ کہیں اگر حلال کا فتویٰ دے دیا نا، ختم میری زندگی۔ مفتی ایسا ہے فتویٰ دے کے مجھے بھی حلال کر لے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ غیر آدمی شکار کرتا تو کوئی بات نہیں، میرے کو چھوڑ دیتے اب دوسرے آتا تھا، لیکن یہ مولوی ایسا خطرناک ہے کہ اس کے شکاری میں، اس کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ اس لیے فرمایا مولوی سے الجھنا نہیں، اللہ والوں سے الجھنا نہیں۔ محترم دوستو، اور ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے، بو علی شاہ قلندر۔ کون تھے بھائی؟ بو علی شاہ قلندر۔ سبحان اللہ، وہ دریا کے کنارے تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ ہے اور وہ ہے، اللہ ہے اور وہ ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، اتنے میں ایک بارات وہاں سے گزر رہی تھی، بہت ناچ گانا کے ساتھ، ہمکا ڈھمکا بینڈ باجا اور پورے باجا کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اللہ والا بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ ان کے ذکر کے اندر خرابی آ گئی، ان لوگوں نے اس کو نقصان پہنچا دیا، وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، جلال میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے وہ پیالہ کو پلٹ دیا اور بارات گئے۔ اب جہاں بارات جانے والی تھی وہ لوگ پریشان کہ بارات راستے میں تھی، راستے سے غائب ہو گئی۔
گھر میں معلوم کیا، ادھر معلوم کیا، بارات کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک دریا کے کنارے اللہ والے رہتے ہیں، ان سے جا کر کے معلوم کرو تو پتہ چلے گا کہ بارات کہاں ہے۔ سارے لوگ مل جل کر کے بستی والے آئے، کہنے لگے حضرت ایک بارات راستے سے غائب ہو گئی ہے، اس بارات کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ تو کہنے لگے بارات کے بارے میں تو میں بتاؤں گا، لیکن میں تم لوگوں کی مستی گلانا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ مستی گلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا 40 من چاول لے کر کے آؤ، 40 من چاول لے کر کے آؤ اور اس کو کھانا پکاؤ، سارے لوگوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، اس کے بعد میں بارات کا پتہ بتاؤں گا۔ بارے کہ فوراً چاول آ گیا، کھانا بن گیا، غریبوں کو کھلا دیا گیا۔ اب وہ لوگ انتظار میں کہ حضرت کہاں ہے بارات؟ حضرت نے پیالہ پھر پلٹ دیا، بارات پھر آن بان کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے کہا کوئی اللہ والوں سے الجھنا نہیں، کسی اللہ والے کو جھڑکنا نہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اس کے کاموں کے اندر خلل اندازی نہیں کرنا، ورنہ جس طرح سے پیالے میں سارے باراتی غائب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح کر سکتا ہے۔ آج محترم دوستو، یہ کرونا بیماری کا آنا، NPR کا آنا، NRC کا آنا، یہ سارے چیزوں کی پریشانیوں کا آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج لوگوں سے علماء کرام کی عزت ختم ہو گئی ہے، ان کی وقت ختم ہو گئی ہے، لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے۔ محترم دوستو، جس دن آپ اپنے علماء کو رہبر بنا لو گے، رہنما بنا لو گے، اس کو مقتدا بنا لو گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بولنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی بات تو بہت کہنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔